السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم دو چار باتیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو باقاعدہ تقریب کے ذریعے ایک تقریب ہوئی ایوان صدر میں، جہاں انہیں اعزاز دیا گیا اور وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ دوسرا، پی ٹی آئی احتجاج کی طرف جا رہی ہے۔ یہ احتجاج کہاں ہوگا، کون لوگ ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ تیسرا، جو مریم نواز نے بات کی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وہ کہتی ہیں جی پی ٹی آئی نے زیادہ نقصان پہنچایا انڈیا سے بھی پاکستان کو، یہ بات کریں گے۔ اور پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، اس کرپشن کے بڑے چرچے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس کرپشن پر بھی بات کریں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں اس بات کے حوالے سے کہ جو فیلڈ مارشل کی تقریب تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس میں اس کی تصویریں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ساری پولیٹیکل قیادت تھی، اس کے چہرے اترے ہوئے تھے، اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ اس کی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اب نواز شریف کی تصویر دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کی، تمام وزرائے اعلیٰ کی، ظاہر ہے حلیم گنڈا پور تو نہیں تھے، باقی وزرائے اعلیٰ مریم نواز اور مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی اور گورنر جتنے تھے یا جتنی بھی قیادت تھی، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سوگ کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے، 12 بجے ہوئے۔ یہ عوام نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ یہ منظر کیوں تھا۔ اچھا جی، یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے نہ کرے، مذاکرات فلاں قیادت نہیں کرنا چاہتی، فلاں نہیں چاہتی، اور احتجاج بھی کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے، کچھ کرنا چاہتے۔ مذاکرات کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی مذاکرات ہونے تھے وہ 12 مئی تک ہو چکے ہیں، اور وہ مذاکرات، فائنل مذاکرات عمران خان سے ہو چکے ہیں، طاقتور حلقوں کے، اور اسی کے نتیجے میں میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت عید سے پہلے جیلوں سے باہر ہوگی۔ کارکنوں کی رہائیوں کا عمل جاری ہے، باقی سیاست جو رہنما ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی رہا ہو جائیں گے، اور خان صاحب بھی رہا ہوں گے۔ اب پریشر ہے حقیقی آزادی ٹائیگرز کا، یہ انعام وربت اور اپنا جو ہجرت کامران ہے، ان جیسے جو جیالے جو جہاد کر رہے ہیں، عمران خان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ قیادت کو بھی کہہ دیا گیا ہے، عمران خان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے۔ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس تاریخ کو اٹک کے پل پر 5 لاکھ سے زائد افراد جمع ہوں گے۔ تاریخ نوٹ کر لے، 31 مئی کو اٹک کے پل پر 5 لاکھ سے زائد لوگ جمع ہوں گے، اور پھر احتجاج ہوگا، عمران خان کے لیے احتجاج ہوگا، اور حقیقی آزادی کے ٹائیگرز آگے ہوں گے، اور یہ احتجاج بہت سخت احتجاج ہوگا۔ اس سے پہلے اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑے شہر اور چھوٹے شہر میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی مد نظر رکھیے۔ ڈھاکہ میں جو کام ہو گیا حسینہ واجد کو بھگانے کا، اور وہ نوجوانوں نے سارا کچھ کر لیا، تو ڈھاکہ ایک بڑا شہر ہے، کروڑوں کی آبادی کا شہر ہے، اس میں چھوٹی گلیاں بھی ہیں۔ وہ 20-25 ہزار فورس جو ہے اس کا کام ہی نہیں ہے، اگر 2 لاکھ بندہ نکل آئے تو وہ سنبھال ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں اس لیے بڑی کامیابی سے نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا۔ پاکستان کا دارالخلافہ اگر کراچی ہوتا، کراچی 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں 40-50 ہزار کی نفری کنٹرول کر لیتی لوگوں کو؟ اسی لیے یہ دارالخلافہ اسلام آباد بنایا گیا تھا۔ آج میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں معاملات کنٹرول کرنے بڑے آسان ہیں۔ اسلام آباد کی آبادی میں زیادہ تر سرکاری ملازمین کی آبادی ہے، اور 25-30 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور یہاں کھلی سڑکیں ہیں، کھلی گلیاں ہیں۔ یہاں فورس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایک طرف اٹک کا پل بند کر دیتی ہے، ایک طرف کشمیر سے آنے والے جو راستے ہیں ان کو بارہکو سے یا مری سے یا کوہالہ سے بند کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف روات سے بند کر دیا جاتا ہے،
اور رواد کے پیچھے یعنی جہلم اور چناب دریا ہیں، وہاں سے بند کر دیا جاتا ہے، موٹر وے بند کر دی جاتی ہے، لہٰذا لوگ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے انقلاب کا خطرہ یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن انقلاب تو آگے رہنا ہے۔ اب اس لیے اٹک کے پل پہ لوگ جمع ہوں گے اور وہ احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج ہوگا۔ یہ فائنل ہو چکا ہے، حقیقی آزادی ٹائیگرز، پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کے کارکن 31 مئی کو جمع ہو جائیں گے اٹک کے پل پر، اور یہ تعداد 5 لاکھ سے زائد ہوگی۔ 6 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 7 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 5 لاکھ سے زائد لوگ جمع ہوں گے۔ شدید گرمی ہے مگر کارکنوں کا جذبہ جوان ہے۔ کارکن نہ موسم کی سختیاں دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، لہذا وہ تیار ہیں عمران خان کے لیے کٹ مرنے کو بھی تیار ہیں، عمران خان کے لیے نکلنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور دیگر قیادت پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نکلتے۔ لیکن خواتین و حضرات، مجھے لگتا ہے ایسا کہ شاید احتجاج کی ضرورت نہ پڑے۔ کیوں نہ پڑے؟ آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو میں کہتا ہوں آپ احتجاج کریں، لیکن چونکہ آپ نے ڈیٹ رکھی ہے 31 مئی کی، میں کہتا ہوں شاید احتجاج کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے ہی خان صاحب آپ کے درمیان ہوں، بنی گالہ میں ہوں۔ دیکھیے آگے حالات کیا بنتے ہیں۔ میرے نزدیک تو حالات ایسے بن رہے ہیں۔ ہاں جی، مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، فارم 47 کی، انہوں نے فرمایا ہے جی دیکھیے انڈیا نے اتنا نقصان نہیں کیا پاکستان کا جتنا پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ پی ٹی آئی کے لوگ محب وطن ہیں، آپ سے زیادہ محب وطن ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ انہوں نے جانیں نچھاور کر دی ہیں پاکستان پہ۔ ہاں، وہ ظلم کے خلاف ہیں، وہ غیر قانونی کاموں کے خلاف ہیں، وہ ناانصافی کے خلاف ہیں۔ لڑ کے دکھایا دشمن سے۔ کون یوتھ جس کی تعریف کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی ہوئی ہے، جس کی تعریف ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی ہے، وہ کون سی یوتھ تھی؟ پی ٹی آئی کی یوتھ جو لڑی ہے دشمن کے ساتھ سوشل میڈیا پہ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، وہ مودی کے خلاف ہیں۔ آپ کے پورے خاندان نے مودی کا نام نہیں لیا۔ کس منہ سے آپ کہہ رہی ہیں یہ باتیں؟ اور آپ کو یاد ہے ڈان لیکس کیا کچھ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کس طرح جندال آتا تھا آپ کی طرف؟ کس طرح مری میں آپ اس کا سواگت کرتی تھی؟ کس طرح آپ کے گھر میں مودی لاؤ لشکر لے کر آیا تھا، ساڑیاں لے کر آیا تھا، پگڑیاں پہنائی تھی آپ نے؟ وہ سواگت یاد ہے آپ کو؟ اور یاد رکھیے کس طرح ڈان لیکس کے علاوہ آپ لوگوں نے اکتوبر 99 کے بعد کیا کیا تھا۔ اکتوبر 99 میں تو آپ کی حکومت چلی گئی تھی نا، اس سے پہلے کارگل جنگ کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ لوگوں نے اشتہار دیے تھے ہماری پیاری فوج کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اشتہار دیے تھے، روگ آرمی۔ آپ لوگوں نے صوبائی تصب پھیلایا تھا 88 کے الیکشن کے موقع پر، جاگ پنجابی جاگ۔ آپ متصب لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ آپ کی وہ فیکٹری بھی لوگوں کو نہیں بھولی جو سعودی عرب میں آپ نے قائم کی، جہاں سارے انڈینز آپ نے رکھے تھے، کوئی پاکستانی نہیں رکھا تھا۔ آپ کی محبت انڈیا کے ساتھ، آپ کے کاروبار انڈیا کے ساتھ، آپ کی جندل سے کیا رشتہ داری ہے، آپ کی مودی سے کیا رشتہ داری ہے، یہ بھی کسی دن لوگوں کو بتائیں۔ مت الزام لگائیں پاکستانی لوگوں پر۔ انڈیا دشمن ہے ہمارا، ہم دشمن کی آنکھیں نکال دیں گے، ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن آپ کی یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہیں، اس میں اب کوئی ادارہ نہیں آئے گا، کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی اس چکر میں نہیں آئے گا۔ یہ باتیں کہیں اور جا کے کریں۔ دیکھیں آپ کی کرپشن کے چرچے ہو رہے ہیں، میں صرف ایک ایشو پہ بات کرنے لگا ہوں، مریم رجیم چینج۔ مریم رجیم میں، مریم آپ کی حکومت میں عید و میلاد النبی پر لاہور میں لائٹس لگانے پر مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انتظامیہ نے 10 کروڑ کا ابتدائی تخمینہ لگایا تھا اور 34 کروڑ خرچ کیے تھے۔ 10 کروڑ کا بتا کے 34 کروڑ لگا دیے تھے۔ منارے پاکستان پر لائٹس سیاسی جماعت نے لگائیں، انتظامیہ نے بل اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ آپ کی پارٹی اس پاکستان کو لوٹتی ہے، آپ لٹیرا خاندان ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کی رگوں سے خون نچوڑا ہے۔ کہاں سے بن گئی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، کہاں سے بن گئی آپ کی جائیدادیں؟ لوگ نہیں جانتے دلہے حرام والے کو، جانے پانڈی کو؟ اور آپ کے دادے کے بارے میں کیا کہتا تھی؟ وہ علامہ اقبال کی بہو کہتی ہیں آپ
گٹر کے ڈھکن چوری کرتی تھی. اور عابدہ حسین کی کتاب پڑھے, اس نے کہا ہمارا ٹیوبل جب خراب ہوتا تھا مستری شریف کو بلاتے تھے لاہور سے. کیسی باتیں کرتی ہیں آپ, عجیب و غریب. یہ ہے آپ کی کرپشن. ابھی تو اور بھی بتاؤں گا. جو وی سی لگانے کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں, تعلیمی اداروں کی بربادی کی ہے, کون کون سے ڈی سی سے آپ نے پیسے لیے ہیں. لیکن ابھی یہ عید میلاد النبی آپ نے تو مذہبی فنکشن کو بھی نہیں بخشا. وہ بل آپ نے اپنی جماعت کا بھی انتظامیہ کے کھاتے میں ڈال دیا. کئی جگہوں پر لائٹنگ ہوئی, کئی جگہوں پر لائٹنگ ہوئی نہیں. 16 کروڑ پہ صرف جنریٹر کے لیے مختص کیے, حالانکہ لیسکو نے بلا تعطل بجلی فراہم کی. میں نہیں کہہ رہا, اس ملک کا بڑا اخبار ڈان کہہ رہا ہے. وہی ڈان لیکس, یاد ہے نا آپ کو. آپ کی غداریاں نہیں بھولے گی قوم. آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے. میرے لیے ہر وہ شخص مجرم ہے جس نے میرے پیارے پاکستان کو لوٹا. میرے لیے ہر وہ شخص قابل لعنت ہے جس نے یہاں سے لوٹ مار کر کے دولت باہر پہنچائی. جو یہاں کی دولت لوٹ کر باہر لے گیا, وہ لندن ہو, وہ دبئی ہو, وہ امریکہ ہو, وہ آسٹریلیا ہو, وہ کوئی بھی ملک ہو, وہ کینیڈا ہو, وہ برطانیہ ہو, یا وہ جو آپ نے نیا ملک ابھی ڈھونڈا ہے بیلاروسی کیوں نہ ہو. بیلاروس میں بھی جائے گی, چلی گئی ہوگی دولت. اس ملک کو لوٹا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے. کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا اب آپ کے چکر میں نہیں آئے گا کہ جی فلاں نے نقصان کیا ہے تو فلاں نے. اور مودی کا نام کیوں نہیں لیا آپ کے پورے خاندان نے؟ نندر پہن دیا تو انو. پاکستان ہمیشہ رہے گا. آپ جیسے پاکستان کو لوٹنے والے جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ وطن عظیم ہمیشہ سلامت رہے گا. پاکستان زندہ باد.